تصور کرو ایک ایسی دنیا جہاں نہ نیلا آسمان ہے، نہ اڑتے پرندے، نہ ہنستے درخت اور نہ بہتی ہوا، اور نہ زندگی کی کوئی آثار، صرف ایک سرخ ویرانی جس میں خاموشی ہی خاموشی ہے۔ ایک ایسا سیارہ جو صدیوں تک ستارہ تھا، مگر اب انسان وہاں پر اپنا پہلا قدم رکھنے جا رہا ہے۔ وہ سیارہ ہے مارس، یعنی کہ دا ریڈ پلینٹ۔ 3، 2، 1۔ لفظ مارس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ پرانے زمانے میں کئی لوگ چاند کا عبادت کرتے، تو کئی ستاروں کا، تو کئی آگ کا عبادت کرتے۔ رومنز اس وقت ستاروں کا عبادت کرتے تھے، اور انہی میں یہ لوگ اس سرخ سیارے کو اپنا ایک خدا سمجھتے تھے۔ ان رومیوں کا ماننا تھا کہ یہ سیارہ جو کہ ہمارا خدا ہے، ہمارے لیے جنگیں جیت رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ اسے گاڈ آف وار سے پکارتے تھے۔ لیکن بعد میں کچھ رومنز اسے مارس کے نام سے پکارتے تھے، ہندوستانی اسے منگل کے نام سے پکارتے تھے، جبکہ گریکس مانی کی یونانی اسے اس وقت میں آرس کے نام سے پکارتے تھے۔ ان لوگوں کا بھی وہی رومنز والا کنسپٹ تھا۔ دنیا سمجھتی تھی کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، آسمان ایک مکمل بے عیب، اور ستارے صرف نقطے ہیں، مگر کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں پر کیا ہے۔ پھر ایک شخص آیا، گلیلیو گلیلی، اور سال تھا 1609، جب اس نے اپنی پہلی دوربین بنائی، اور اس دوربین میں انہوں نے چاند کی طرف دیکھا تو اس نے چاند میں دیکھا کہ گڈھے اور پہاڑ موجود ہے۔ پھر اس نے اپنی دوربین کا رخ مارس کی طرف کیا، اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سرخ دائرہ ہے۔ اور پھر گلیلیو دنیا کی تاریخ میں وہ آدمی بنے جنہوں نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے مارس کو سب سے پہلے دیکھا۔ اور پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا، اور درمیان میں چھوٹی بڑی ڈسکوریز ہوئی، جیسا کہ گیانی نے 1877 میں اپنے ایک ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے مارس کے اندر کچھ کینالز دیکھے۔ پھر اس کے بعد حقیقت کا دور آیا۔ 1950 سے پہلے امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کچھ اختلافات اور کچھ جھگڑے تھے، لیکن پھر 1960s میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک اسپیس ریس شروع ہو جاتی ہے۔ 1965 کو ناسا اپنی پہلی مشن مارینر 4 کو مارس کی طرف بھیجتے ہیں، جو کہ مارس سے فلائی بائی ہو کے گزرتا ہے، مگر پہلی بار مارس کی ریئل فوٹیج سامنے آتی ہے، اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مارس ہمارے سولر سسٹم کا چوتھا پلینٹ ہے۔ اس کے بعد 1969 کو مارینر 6 اور 7 اور 1971 کو مارینر 9 بھیجا گیا، جس میں بڑے بڑے چٹان اور پہاڑ کو کیپچر کیا گیا۔ اسی دوران سوویت یونین نے مارس پر اپنا پہلا خلائی جہاز بھیجا، جس کا صرف 20 سیکنڈ کے بعد کنیکشن منقطع ہوا۔ پھر بعد میں بہت سی کوششیں کی گئی، مگر زیادہ تر لینڈنگ کریش ہو جاتی تھی۔ پھر 1976 کو ناسا نے وائکنگ 1 اور 2 مشن بھیجے، جو کہ مارس پر سب سے پہلے کامیاب ہونے والے لینڈرز بن گئے، اور جس نے ہمیں یہ انفارمیشن دی کہ مارس کے سطح پر آئرن آکسائڈ زیادہ مقدار میں موجود ہے، جو اسے سرخ رنگ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں جیسے کہ چین اور یورپین یونین نے بھی اپنے مشنز بھیجے، مگر ان کنٹریز کے زیادہ تر مشنز یا تو کریش کر جاتے یا پھر ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد 1996 سے لے کر 2006 تک ناسا نے مارس گلوبل سروائیور بھیجا، جس نے مارس کا مکمل اسکیچ تیار کیا اور وہاں پر پانی کے بہاؤ کے نشانات بھی دیکھے۔ ان کے درمیان اسپرٹ اور اپرچونٹی روور جیسے مشن بھیجے گئے، جو 15 سال تک ناسا کے لیے کام کر گئے۔ پھر اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ناسا نے 2008 میں فونکس لینڈرز بھیجے، جس نے مارس پر موجود آئس باکس کو دریافت کیا۔ پھر 2012 میں کیوریاسٹی روور مشن بھیجا گیا، اور پھر سائنٹسٹ کو یہ معلوم ہوا کہ مارس ارتھ کے بعد وہ دوسرا سیارہ ہے جس پر انسانی زندگی کی تلاش سب سے زیادہ کی گئی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مارس کے کچھ اثرات اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارتھ سے ملتی جلتی ہے، مثلا وہاں پر موجود آتش فشاں، صحرائی علاقے اور پہاڑ، جو کہ دونوں سیاروں پر موجود ہے۔ اسی طرح مارس کے ایک دن کا دورانیہ 24.6 گھنٹے ہے، جو کہ ارتھ سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مارس پر ایک سال کا حساب کیا جائے تو وہ تقریباً 687 دن بن جاتے ہیں، جبکہ ارتھ پر 365 دن ہوتے ہیں۔ اب اس میں اگر ہم جوپیٹر کے ایک سال کا معائنہ کریں تو ارتھ کے 11 سال جوپیٹر کے ایک سال کا برابر ہوتا ہے، جو کہ جوپیٹر پر تقریباً 4332 ڈیز ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس میں ہم دیکھیں تو ارتھ اور جوپیٹر میں ہزاروں کا فرق ہے، جبکہ مارس اور ارتھ میں کچھ 300 ڈیز کا فرق ہے۔ اب مشنز پہ آ جائیے۔ 2021 میں ناسا نے پریزرونس روور نامی مشنز بھیجا، جس میں انجنوینٹی ہیلی کاپٹر شامل تھا، جو کہ مارس پر ارتھ کو لے جانے والے نمونے جمع کر رہے ہیں۔ یہ مشن آج تک بحال ہے۔ مارس سورج سے قریباً 227.9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس فاصلے کی وجہ سے مارس کی میکسیمم ٹیمپریچر 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ اس کی منیمم ٹیمپریچر جو اس کا ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ -100 سے لے کر -140 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا ہوتا ہے۔ مارس پر دن اور رات کے ٹیمپریچر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔
فرض کریے اگر دن میں ٹیمپریچر 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے تو رات کو وہ ڈائریکٹلی -50 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ اب یہ مشن اور کوششیں تو مختلف کنٹریز کے گورنمنٹل ایجنسیز کر رہے تھے، مگر اس دوران ایک ایسے شخص بھی کام کرتے تھے جو خود کہتے تھے کہ میں مارس پر مرنا پسند کرتا ہوں۔ I mean, we're all going to die someday. And if you're going to pick some place to die, then why not Mars? Okay. You know, if we're born on Earth, why not die on Mars? یہ شخص آج کے ریچسٹ اور مشہور بزنس مین ایلان مسک تھا۔ I'd say, yeah, sure, I'll die on Mars. ایلان مسک نے اسپیس ریس کی شروعات ایک کمپنی سے شروع کیا جس کے پہلے 3 مشن ناکام ہوئے، پھر دنیا کی تاریخ میں ایلان مسک یعنی کہ ایک نجی ادارے کا 4تھا مشن پہلی بار کامیاب ہوا۔ ایلان مسک کی یہ کمپنی 2009 اور 2010 میں ایک ایسے کام کو کمپلیٹ کر گئے جس سے ناسا اور دوسری ایجنسیز حیران ہو کر رہ گئے۔ دراصل میں اسپیس ایکس نے ری یوزیبل راکٹس بنائے جو مارس پر اپنے مشنز کو کمپلیٹ کر کے ارتھ پر سیفلی ریچ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایلان مسک اپنے مشنز میں لگے رہے اور بہت سی مشنز کو سر انجام بھی دیتے رہے، مگر اس درمیان ایلان مسک کے کئی مشنز ناکام بھی ہوئے جن سے ان کو اربوں کا نقصان ہوا، مگر پھر بھی یہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ Failure in a row. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. اور پھر دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا کہ ناسا بھی اسپیس ایکس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنے لگی۔ 2008 میں ایلان مسک نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہیومنز کی سوچ وسیع ہے اور ہیومن کو کبھی بھی لمیٹڈ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہیومنز کو ملٹی پلینیٹری اسپیشی بننا چاہیے، مطلب یہ کہ ہیومنز ایک پلینٹ سے دوسرے پلینٹ تک آسانی سے جا سکے۔ When are you guys going to put people in and get them up in space? In about 3 years. I think like there's two main motivations, I think, for becoming a multi-planet species and a spacefaring civilization, and then ultimately going beyond that to go to other star systems and explore the galaxy. And I think we may find that there's many one-planet civilizations that died out millions of years ago and never made it to the second planet. ابھی سے آپ شاید مذاق سمجھے یا پھر سائنس کہ ایلان مسک نے مارس پر بننے والے شہروں کو باقاعدہ نام بھی دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہیومنز پہلے کالونی میں رہیں گی لیکن ارتھ کے کچھ بھی اصول وہاں پر نہیں چلیں گے۔ ایلان مسک کا کہنا ہے کہ ارتھ پر زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کیا پتا کب نیوکلیر وار شروع ہو جائے یا پھر کوئی دوسری نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے، لہٰذا ہمیں دوسرے پلینٹ پر بھی انسان کی زندگی کے لیے مواقع ڈھونڈنا چاہیے۔ But there's 2 reasons for life to become multiplanetary, life as we know it to become multiplanetary. I think one is the defensive reason where I think we want the light of consciousness to not be extinguished if something were to happen to Earth. As humans, we actually have the power to destroy ourselves with nuclear weapons, or some sort of, crazy bioterrorism thing. اب دیکھتے ہیں کہ ایلان مسک فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ ہیومنز کے لیے مارس پر زندگی کے مواقع فراہم کر سکتا ہے یا پھر نہیں۔ ویسے دوستو آپ بتائیے کہ آپ مارس پر جانا پسند کریں گے یا پھر زمین پر ہی رہیں گے۔